ایک الگ سے ہوا. تو بس وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے اسٹیج میں پروگرام اسٹیج ڈراموں پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا بہت پہلے, مطلب آپ نے سمجھ کہ 90s کی بات ہے, اور اس کے بعد 89-90 کی بات ہے. اسٹیج ڈراموں پہ کام کیا کچھ میں نے, اس میں میمنی ڈراموں میں بھی کام کیا میں نے. میمنی زبان آتی نہیں تھی, میں میمن نہیں ہوں, مگر پھر بھی میں نے میمنی, تو وہ بڑا اچھا مطلب اسٹیج کا کام رہا. تو یہ سارے سلسلے میں چلتے رہے, مطلب تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے میں بتائی کہ شو بیس کو میں نے ڈسکریکٹ کہیں بھی نہیں کیا. سلسلہ میرے جاری رہا. مجھے جس فیلڈ میں جہاں موقع ملتا تھا میں وہاں ٹرائی کر لیتا تھا فوراً. میں یہ نہیں کہتا تھا نہیں یار مجھے تو یہ کرنا, مجھے یہ نہیں کرنا. تو میں مگر سب جگہ کنیکٹ رہا ہوں میں, اور سب جگہ کام کر کر کے مطلب میں اپنے آپ کو منوایا ضرور ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یا تم نے یہ کیوں کر دیا, تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں یہ نہیں آتا. تو میں کہیں نہ کہیں سب ایکٹنگ بھی کی, پھر لکھا بھی, اسٹیج ڈراموں کو ڈائریکٹ بھی کیا, اسٹیج ڈرامے لکھے بھی صحیح, لکھنے کا رہا. یہ سارے سلسلے کرتے کرتے مطلب ایک عرصہ گزر گیا. آپ نے سمجھ لیں کہ میرا پاکستان میں آپ نے سمجھ لیں کہ 1984 میں میں نے جو ہے وہ آڈیو کیسٹ میں پناکا گیت مالا کا نام سنا ہوگا آپ نے, پناکا گیت مالا کیسٹ آتی تھی. تو میری 84 میں مارکیٹ میں پہلا کمرشل آڈیو کیسٹ آیا میری نیریشن کمپیئرنگ کے ساتھ, جو میں نے امین سیانی صاحب کی اسٹائل میں کمپیئرنگ کی تھی میں نے. وہ میرا 84 میں مارکیٹ میں پہلا کمرشل کیسٹ آیا تھا مارکیٹ میں 1984 میں. مطلب وہ 10 لاکھ اس طرح, نمستے بہنوں بھائیو, آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کی شاہ کی مسار پسند کرتا ہے من چاہے گیتوں سے سجا کارگرم بنانا کی مالا. تو یہ انداز تھا میرا. اس طرح میرا وہ مطلب مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر ایک کمرشلی جو ہے میں ان ہوا 1984 میں. اس کے بعد پھر میں نے ہزاروں کیسٹ میری مارکیٹ مختلف کمپنیز کے ساتھ مختلف کیسٹ آتی رہی. اس میں لوگ یہ سمجھ, اچھا اس وقت میں کیسٹ میں دور ایسا چل رہا تھا کہ اس وقت اپنا نام ہم لے نہیں سکتے تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اجمل شوبی ہوں. تو میں اس وقت کیونکہ میرا انداز بھی امین سیانی صاحب کی طرح تھا, اور اس میں ورڈ بھی میرے ہندی زیادہ ہوتے تھے, نمستے نمسکار آگے دیجیے, اور یہ وہ پربھاری اور تمام چیزیں. تو وہ اس پہ نام جو ہے میرا نام میں اناؤنس کرتا تھا اے ایس کپور, مطلب اجمل کا اے, ایس شوبی کا ایس, اور آگے کپور. اے ایس کپور کا نمسکار, اے ایس کپور کو آگے دیجیے نمسکار. تو یہ مطلب اے ایس کپور کے نام سے لوگ سمجھتے تھے یہ کیسے باہر سے آتی ہے. تو ایک عرصہ چلتا بہت کیسٹ کی میں نے. تو پھر میرے اپنے دوست احباب جو تھے وہ بھی یہ بات ماننے میں تیار نہیں تھے کہ یہ میری آواز ہے. اچھا میں انہیں کہتا یار یہ تو کوئی اے ایس کپور ہے یار, انڈیا کی کیسٹ, تمہارا کہاں سے ہو گیا, تمہاری نہیں ہو سکتی, تم ہو ہی نہیں سکتی. میں انہیں کہتا کیونکہ اس پہ نام تھا نہ تصویر کی, کچھ بھی نہیں تھا نا, وہ تو ایک ماڈل کی تھی انون نیم سے. تو وہ پھر وہ ایک عرصہ گزر گیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سلسلہ چلتا رہا. تو پھر مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا یار جب تم یہ زندگی میں یہی کرتے رہو گے اور تمہاری کی پہچان بھی نہیں بنے گی تو فائدہ کیا پھر اس کا. جب انسان پہچان نہ بنے, محنت کو پہچان نہ بنے تو فائدہ نہیں. تو میں نے مختلف کمپنی سے بات کی. میں نے کہا دیکھیے میں نمسکار کو آداب میں لے آؤں گا, آواز بھی رہے گی, انداز بھی رہے گا, اور میں اجمل شوبی اپنا نام اناؤنس کر دوں گا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ میں نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار یہ چلو اور بھی اچھی بات ہے, چلو تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, اور چینج ہوگا, برانڈ بھی بن جائے گا. ہاں تو ایک برانڈ بن جائے گا. میں نے کہا اس لیے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, اس لیے میں کر چکا ہوں ابھی تک سینکڑوں کیسے, مگر مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. میں کسی کو بول رہا ہوں لوگ مذاق ہو رہا ہے, کہتا ہے یار جھوٹ بول رہا ہوں. تو میں نے میری محنت کا صلہ تو مجھے نہیں ملا نا, پیسوں سے تو نہیں ہوتا نا انسان, محنت کی اس کا نام بھی تو کچھ پتا تو چلے تو اس نے کیا کیا. ہاں کچھ جو ہے وہ کیسٹ والے اس بات سے, کمپنیز والے اس بات سے ایگری ہو گئے. تو پھر میں نے اپنے اجمل شوبی کے نام سے شروع کیا. پھر کیسٹ کے اندر جو ہے جو اندر ان کا جو کارڈ ہوتا تھا اس پہ میری تصویر بھی آتی تھی, اور اجمل شوبی لکھا ہوتا, میرا نام جو ہوتا تھا, انداز میرا ہوتا. پھر وہ آداب ہوتا تھا کہ تمام تنقید کی چاہنے والوں کو میرا آداب. یہ سب آواز ہوئی تھی, 10 بدل دیے پھر اس میں نے. تو وہ اچھا اسکرپٹ بھی میں خود ہی لکھتا تھا, اس کا اسکرپٹ بھی خود ہی لکھتا تھا. اور وہ لکھتا بھی کہ میں ایسا تھا کہ لکھتا تو تھا میں, مگر اس کو جب میں ریکارڈ کرتا تھا تو وہ میں اسکرپٹ کو پڑھا رہتا تھا, وہ زبانی سب کچھ خود ہی بول جاتا تھا. تسلی کے لیے میں ہاں فل بدی, مجھے عادت ہمیشہ سے سلمان فل بدی کی رہی ہے. میں اب تقریباً FM 100 کی اگر بات کی 26 سال سے میں FM 100 پر ہوں. میں جب سے FM 100 پاکستان کا پہلا ریڈیو ہے, پاکستان کے FM 100 کا پہلا ریڈیو ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلے دن سے اس کو جوائن کیا. اور آج جتنے سال FM 100 کو ہو گئے اتنے سال مجھے ہو گئے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور بولتے ہوئے باقاعدہ طور پر. درمیان میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں آیا کہ میں نے ڈسکنٹینیو کر کے کہیں اور گیا ہوں یا کہیں اور سوچا ہوگا. تو وہ مطلب اس طرح سے اللہ کا شکر ہے دیکھا جو پاکستان کا میں پہلا براڈ کاسٹر